ہے جو اصول الحدیث کے میدان میں امام بخاری کا ہے، وہ بھی الگ سے اصول حدیث پر امام بخاری نے کوئی کتاب نہیں لکھی، جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، اصول الحدیث پر الگ سے امام بخاری نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ وہ بھی صحیح بخاری شریف کو جب مرتب کرتے ہیں اور اس میں حدیث کو روایت کرتے ہیں تو باب کے اندر احادیث بیان کر دیتے ہیں اور اوپر ترجمۃ الباب میں احکام فقہ بیان کر دیتے ہیں جدھر ان کا رجحان ہے فقہ کا، اور اسی کے اندر ہی اسی اسلوب میں اصطلاحات میں اور عنوانات میں ہی وہ بعض جگہ پر اصول حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ تو صحیح بخاری تینوں چیزوں کا اس اعتبار سے جامع بن جاتی ہے کریکٹر اس کا۔ ترجمۃ الباب میں احکام فقہ آ جاتے ہیں اور اس میں جو الفاظ و اصطلاحات استعمال کی ہیں ترجمۃ الباب میں عنوانات میں، اس میں اصول حدیث بھی اسی میں آ گئے ہیں ان کے، اور احکام فقہ کی ترجیح بھی اسی میں آ گئی، اور پھر جب باب حدیث کا آتا ہے تو اس میں حدیث آ جاتی ہے۔ تو امام بخاری نے بھی اسی طرح کا کام اصول الحدیث میں کیا، یہی کام اسی انداز کا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور چونکہ ان کا زمانہ اتنا پہلا دور تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ میں بڑی کتاب ہے کہ اس وقت تک ابھی فنون کی الگ سے تقسیم بھی عمل میں نہیں آئی تھی۔ یہ واحد وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ائمہ حدیث میں بھی اور ائمہ فقہ میں بھی واحد وہ امام ہے کہ جو تابعین میں سے ہیں، اور اکثر روایات ان کی براہ راست تابعین سے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہے 16 روایات آپ نے صحابہ سے کی براہ راست، جو آپ کی وحدانیات ہیں اور احادیات بھی کہلاتی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخاری شریف میں صرف 22 حدیثیں ایسی ہیں، کتنی؟ 22، جس میں ان کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 3 راوی ہیں، یعنی وہ تبع تابعی سے روایت کرتے ہیں، خود اس نے تابعی سے روایت کیا اور تابعی نے صحابی سے روایت کیا۔ تو آقا علیہ السلام اور امام بخاری کے درمیان اسناد میں روایت میں 3 واسطے ہیں، اس کو ثلاثیات کہتے ہیں، یہ عالی سند کہلاتی ہے، عالی سند۔ تو امام بخاری کے پاس صحیح بخاری میں صرف 22 حدیثیں ہیں ثلاثیات 3 واسطوں والی، اور ثنائیات درمیان میں 2 واسطے ہوں، امام بخاری کے پاس نہیں ہے، امام بخاری کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی ملاقات کسی تابعی سے نہیں ہوئی، ان کا زمانہ بعد کا ہے، 194 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، پیدا ہوئے ہیں، تو نہ کوئی صحابی حیات تھا نہ کوئی تابعی۔ تو کل 22 حدیثیں ایسی مل سکی ہیں جو انہوں نے تبع تابعی سے لی، لہذا ان کے ہاں کوئی ثنائیات میں سے ثنائی 2 واسطوں والی حدیث امام بخاری کے پاس نہیں ہے، یہ بات سمجھے۔ تو پھر آگے امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ان کا تو پھر ان کے پاس بھی نہیں ہے، 2 واسطوں کی حدیث ائمہ سیاستہ میں کسی کے پاس نہیں، بہت قلیل حدیثیں، 2-1 حدیثیں یا 3 صرف امام مالک کے پاس ہیں، بہت قلیل، اقل 2-3 حدیثیں امام مالک کی ہیں جو انہوں نے 2 واسطوں سے روایت کی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 2 حدیثیں یا 3 امام مالک کی، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر امام شافعی کے پاس بھی ثنائیات نہیں ہے، 2 واسطوں کی روایت نہیں، امام احمد بن حنبل کے پاس بھی نہیں ہے، 2 واسطوں کی روایت نہیں ہے، 2 واسطوں کی روایت کی صرف 2-3 حدیثیں امام مالک کے پاس ہے۔ جب درجہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے، عالی سند ہو جاتا ہے ایک آدمی کہ وہ براہ راست ایک تابعی سے لے رہا ہے اور تابعی صحابی سے لے رہا ہے،
صاف ظاہر ہے صحابی اور تابعین کے وقت تک وضع حدیث کا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا. اب میں وجہ بتاؤں کہ کتاب الگ سے کیوں نہیں لکھی اور امام شافعی نے لکھی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں ہوئے تو وہ تو خود تابعی ہیں، اور وہ زمانہ تابعین کا تھا اور تبع تابعین کا تھا. تو اس زمانے میں وضع حدیث کا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا. اور خود امام مسلم جن کا دورہ ہوگا وہ اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ائمہ حدیث اس دور کے کہتے تھے کہ وضع حدیث کے فتنہ سے پہلے جب کوئی حدیث روایت کرتا تو ہم اس سے سند ہی نہیں پوچھتے تھے، ہم اس سے سند ہی نہیں پوچھتے تھے. یہ امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں خود. وجہ اس کی یہ تھی کہ کوئی فتنہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا وضع حدیث کا. جب وضع حدیث کا فتنہ ہی پیدا نہیں ہوا تھا، سب ثقات تھے، ثقہ تھے، عدول تھے، متقی تھے، اور قریب کا زمانہ تھا آقا علیہ السلام سے تابعین کا، اور تابعین نے براہ راست صحابی سے سنی. اور یہ ناممکن ہے کہ معاذ اللہ صحابی کی طرف کوئی کذب کا، جھوٹ کا الزام لگایا جائے یا جھوٹ کی تہمت منسوب کی جائے. آقا کے سب صحابہ عدول ہیں، لہذا اوپر صحابہ ہے، نیچے تابعین ہے. یہی مرتبہ تابعین کا ہے. اور اصول الحدیث میں یہ ہے کہ اگر اکابر تابعین سے حدیث روایت ہو جائے مرسلاً تو وہ بھی حدیث کے درجے میں اس پر اعتماد کیا جاتا ہے. اصاغر بعد کے زمانوں کے چھوٹی عمر میں جنہوں نے ایک آدھ مرتبہ کسی صحابی کو دیکھا، جو اصاغر ہیں، ان کے لیے آگے پھر بحث ہے، اختلافات علم الحدیث میں آئے ہیں. مگر اکابر تابعین تک اگر ثابت ہو جائے تو اس کو بھی حدیث کا درجہ دیتے ہیں. مرسلاً ثابت ہو جائے، صحابی سے موقوفاً ہو جائے، صحابی تک چلی جائے، یا مقطوعاً ہو جائے تو وہ حدیث کے درجے میں شمار کیا جاتا ہے. اور اس کو بھی صحیح حدیث کے باب میں لے لیتے ہیں. اس کو یہ بات یاد رکھ لیں، حدیث ضعیف کی بحث میں بھی ائمہ اصول حدیث نہیں لاتے، حالانکہ سند کٹ گئی صحابی پر جا کر، مرفوع نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک رفع نہیں ہوا. صحابی نے یہ نہیں کہا کہ سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا. صحابی نے ایک بات کہہ دی یا کر دی تو صحابی تک ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو گویا موقوف ہو گئی جا کے صحابی پر، اس کو کہتے ہیں حدیث موقوف. یا جلیل القدر تابعی نے روایت کر دی، اپنا قول بیان کر دیا، اور یہ نہیں کہا کہ سمعت عن ابی ہریرہ تھا، یہ سمعت عن جابر بن عبداللہ، یہ سمعت عن علی بن ابی طالب، یہ سمعت عن عبداللہ ابن مسعود. کسی صحابی کا نام نہیں لیا، عن ابن عمر، نہ، تابعی نے روایت کی. تو یہ مقطوع ہو جاتی ہے روایت. اس روایت کو، حدیث کو اصول حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ مقطوع. اب یاد رکھ لیں دونوں صورتوں میں سند قطع ہو گئی، منقطع ہو گئی. منقطع کی اصطلاح الگ بھی استعمال ہوتی، مگر میں عمومی بات سمجھا رہا ہوں. دونوں صورتوں میں حدیث آقا علیہ السلام تک مرفوع نہیں ہوئی، رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت نہیں ہوا. یا وہ رفع ہوا صحابی تک، یا رفع ہوا حدیث کا تابعی تک. تو اب یہ قطع ہو جائے تو اس کو جب حدیث ضعیف کی ہم اقسام پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے، تو حدیث ضعیف کی اور ضعاف حدیث کی، ضعیف کی جب قسمیں ڈسکس کرتے ہیں ائمہ فن علم الحدیث کے، جب ائمہ جب اس کی اقسام ڈسکس کرتے ہیں تو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ ان کو ضعیف حدیث کی اقسام میں ڈسکس ہی نہیں کرتے، الگ الگ قسموں کے طور پہ بیان کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں.
مگر ضعیف کی بطور خاص جب اقسام ان کو صحیح کی طرف لے جاتے ہیں، حدیث صحیح کے باب میں ذیل میں شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ خود امام بخاری نے اپنی حدیث صحیحہ ترجمۃ الباب میں بھی اور دیگر کئی موقوفاً بیان کی، اور امام مسلم نے کئی موقوفاً اور کئی مکتوباً، اور ائمہ حدیث ان کو حدیث صحیحہ کہتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ صحابی سے نیچے اگر سند رک جائے تو اس کے بعد پھر جانچ پڑتال شروع ہوتی ہے۔ لہذا جب یہ دور تھا، ان سے جو چیز ثابت ہو گئی تو وہ حدیث ضعیف میں ائمہ فن نے اس کو شمار ہی نہیں کیا، وہ حدیث صحیح میں شمار ہو گیا، اگر کوئی نیچے سند میں اور نقص واقع نہ ہو، وہ الگ بات ہے۔ نیچے تابعی سے نیچے جو سند ہے اس میں کوئی اور نقص واقع نہ ہو تو وہ حدیث صحیح میں شامل ہو گئی۔ تو جو شخص اور امام خود تابعین کی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور براہ راست ایک صحابی سے روایت کر رہا ہے، یا اب میں رعایتاً اور تنزلاً، ایسے احباب بھی ہیں، ان کی بات کو بھی میں کنسیڈریشن میں لے رہا ہوں، یہ ہمارا موقف ہے، ہماری تحقیق ہے۔ میں نے تو بہت سے ائمہ محدثین نے 7 حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کی صحابہ کرام سے براہ راست روایت کی تھی۔ میں نے 2 سال پوری تحقیق کی اور تمام ذخائر کو کھنگالا، ایک ایک حدیث اور ایک ایک سند کو، تو میں نے 16 احادیث احادیات کی تلاش کی جو براہ راست صحابہ کرام سے آپ نے روایت کی۔ مگر کچھ علماء اور ایک مکتب فکر ایسا بھی ہے جو ائمہ علم میں جو امام اعظم کو تابعی تو مانتے ہیں مگر ان کا صحابی سے روایت اور براہ راست ایک صحابی سے روایت کر رہا ہے، یا اب میں رعایتاً اور تنزلاً، ایسے احباب بھی ہیں، ان کی بات کو بھی میں کنسیڈریشن میں لے رہا ہوں، یہ ہمارا موقف ہے، ہماری تحقیق ہے۔ میں نے تو بہت سے ائمہ محدثین نے 7 حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کی صحابہ کرام سے براہ راست روایت کی تھی۔ میں نے 2 سال پوری تحقیق کی اور تمام ذخائر کو کھنگالا، ایک ایک حدیث اور ایک ایک سند کو، تو میں نے 16 احادیث احادیات کی تلاش کی جو براہ راست صحابہ کرام سے آپ نے روایت کی۔ مگر کچھ علماء اور ایک مکتب فکر ایسا بھی ہے جو ائمہ علم میں جو امام اعظم کو تابعی تو مانتے ہیں مگر ان کا صحابی سے روایت کرنے کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ روایت آپ نے صرف تابعین سے کی ہے۔ تو اہل علم کا شیوہ یہ ہے کہ اہل علم کے کسی طبقے کا بھی موقف ہو تو اسے کلیتاً رد نہ کر دیا جائے، اس کو بھی اعتبار میں لے کر اس پر گفتگو کی جائے۔ تو ہم اب اس موقف کو بھی ذہن میں لے لیں اگر کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا صحابہ سے روایت کرنا نہیں مانتے، جو کہ ہماری تحقیق میں صحابہ کرام سے روایت کرنا ثابت ہے، اور میں نے پوری کتاب لکھی ہے امام اعظم کی احادیات پر 16 حدیث مع تخریج و تحقیق روایت کی بیان کی ہے، ان کی پوری تحقیق دی ہے۔ لیکن بالفرض والمحال ہم ایک لمحے کے لیے قبول کرتے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہے کہ امام اعظم نے صحابہ کرام سے براہ راست روایت نہیں کیا تو تابعین سے روایت کرنا تو وہ بھی مانتے ہیں، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم اس بات کو اگر ذہن میں لے لیں اور قبول کرتے ہوئے تو جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلا اختلاف تابعین سے روایت کرنا تو ثابت ہے، اس پر تو کسی اہل علم کے طبقہ کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات بڑی وزنی اور توجہ طلب ہے۔ اب میں علی سبیل تنزل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، دوسرے موقف کو لے رہا ہوں، اپنے موقف کو نہیں، دوسرے موقف کو۔ تو تابعین سے روایت کرنا، اس پر تو کسی بھی اہل علم کے طبقے کا تاریخ کے اندر آج کے دن تک اختلاف نہیں۔ جب یہ بات ہو گئی
تو پھر اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ نے تابعین سے تو بلا اختلاف روایت کیا ہے، بلا اختلاف روایت کیا ہے۔ تو اب میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اصول حدیث میں اگر کوئی حدیث تابعی تک ثابت ہو گئی اور نیچے سند میں کوئی خرابی نہ تھی، وہ جو نیچے سند کی خرابی ہے وہ اوروں کے لیے تو اس کا امکان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، مگر امام اعظم کے باب میں تو نیچے کی سند ہے ہی نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر امام بخاری نے روایت کی ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ صحابی اور تابعی تو دو محفوظ ہو گئے اور اس سے نیچے کی سند میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے۔ امام بخاری کی سند پرکھی جا سکتی ہے، مگر امام بخاری نے اتنی پرکھ کر مرتب کی ہے کہ ہمارا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد ہی کافی ہے۔ امام مسلم کی سند ہو تو پرکھی جا سکتی ہے، مگر اعتماد اتنا امت کا اجماع ہے صحیحین پر کہ وہ ضرورت نہیں پرکھنے کی، وہ صحیحین ہیں۔ ابو داؤد کی، ترمذی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی ہو، امام عبد الرزاق کی ہو، امام ابو بکر ابن شیبہ کی ہو، امام دارمی کی ہو، امام دار قطنی کی ہو، امام مالک کی ہو، چلو ان میں بھی آ جاتی ہیں، امام حاکم کی ہو، امام بہقی کی ہو، طبرانی کی ہو، بزار کی ہو، ائمہ حدیث میں کسی کی بھی سند ہو، ہر ایک کی سند کو پرکھنے کا کوئی جواز ہے، اس لیے کہ کسی کے پاس بھی صحابی اور تابعی کے صرف دو واسطے نہیں ہیں، ان کی سند لمبی ہے، تو پرکھنا پڑے گا کہ نیچے کی سند میں کہیں کوئی راویوں میں نقص تو نہیں ہے۔ ہر ایک کی سند پرکھی جائے گی، مگر اگر نہیں پرکھی جا سکتی، ائمہ حدیث کی پوری تاریخ میں تو وہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ان کی سند کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس دور میں وضع حدیث کا فتنہ پیدا ہوا، جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا اور غلط چیزیں منسوب کرنے کا، اور پھر اصول الحدیث وجود میں آ گئے، اور پھر جرح و تعدیل کا فن وجود میں آیا، اور اسماء الرجال کا فن وجود میں آیا، اور حدیث کے راویوں کو پرکھنے کا جرح و تعدیل کے ساتھ اس کی ضرورت پیش آئی۔ یہ تو ساری اس دور سے شروع ہوئی جس دور میں یہ غلط کاری فتنہ وضع حدیث کا آغاز ہوا۔ یہ تابعین کے دور کے نیچے بعد کی بات ہے، تو جو شخص اس دور سے شروع ہونے سے پہلے ہو گزرا، اس کی سند کو تو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جو روایت کر دے وہ خود سند ہے، وہ خود حجت ہے۔ آپ کو یہ بات فنی طور پہ سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ جو روایت کر دے وہ خود حجت ہے، اس لیے کہ یا وہ صحابی سے روایت کر رہا ہے یا تابعی سے روایت کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابی سے روایت کرنے پر بعضوں کا اختلاف ہے، ہم چھوڑ دیں اگر وہ بات، تو تابعین سے روایت کرنے پر تو کوئی اختلاف نہیں، اور اگر کسی جگہ تبع تابعی سے بھی روایت کیا ہے تو وہ پھر تبع تابعی خود تابعی ہو، تو تبع تابعی سے بھی روایت کیا ہو تو وہ اکابر تبع تابعین ہیں، وہ اصاغر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرون اولا ہے جن کو آقا علیہ السلام نے سند دی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام کا، تابعین اور تبع تابعین کا دور، یہ تین طبقات ہی تو خیر القرون ہیں، یہ فتنے سے بچے ہوئے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ وہ واحد شخص ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ احادیث ایک واسطے سے براہ راست صحابہ سے روایت کرنے کے علاوہ تابعین سے روایت کیا ہے کثرت کے ساتھ، اور تابعین سے جو میں نے عرض کیا، امام مالک کے پاس ایسی حدیثیں جو صرف دو واسطوں پر ہیں، تابعی اور تبع تابعی، وہ صرف دو ہیں یا تین ہیں امام مالک کے پاس، اور اس کے علاوہ نہ امام شافعی کے پاس ہے نہ امام احمد بن حنبل کے پاس۔ یہ کل ائمہ اربعہ کا حال ہے۔ باقی رہ گئے ائمہ حدیث جو معروف ہیں، اصحاب سیاستہ، وہ تو ویسے ہی بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، بعد میں آئے ہیں، اور امام شافعی امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، امام اعظم ان کے دادا استاد ہیں، اور امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، امام اعظم دادا استاد ہیں، اور امام احمد بن حنبل پھر آگے امام شافعی کے شاگرد ہیں،
امام اعظم ان کے پردادا استاد ہیں. تو جب ان کے پاس دو واسطوں کی سند نہیں ہے تو باقی ائمہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم یہ پھر امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. آگے امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. یہ تو اگلی نسل آ جاتی ہے. اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کسی امام حدیث کے پاس اور امام فقہ کے پاس دو واسطوں کی سند والی حدیث نہیں ہے الا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس 2-3 حدیثیں ہیں، باقی سب یا ثلاثیات ہیں یا رباعیات ہیں. وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، اس پر میں اپنی یہ کتاب آ گئی ہے آپ کو مبارک ہو، امام ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث، میں نے کتاب جو مرتب کی تھی یہ میرے وہ خطبہ درس ہیں، لیکچرز ہیں، اور مزید جو کچھ تحقیق کی تھی وہ جو خطبات میں لیکچرز میں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں آ سکتا، وہ سارا مواد ڈال دیا ہے. یہ کوئی 900 صفحے کی جلد اول ہے، اس کی 900 صفحے کی جلد اول ہے، امام ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث. تو اس کے لیے میں نے امام اعظم کی ثنائیات بھی جمع کر دی ہیں ساری، 2 واسطوں کی، اور ثلاثیات بھی جمع کر دی ہیں اور رباعیات بھی جمع کر دی ہیں. جو کسی کے پاس نیچے ثنائیات تو تھی نہیں سوائے امام مالک کی 2-3 ثنائیات یعنی 2 واسطوں کی حدیثیں، اور امام اعظم کی ثنائیات اب تک جو تخریج اور تحقیق کے ساتھ کتب کے ذرائع سے موصول ہو چکی، اور اس میں مزید اضافہ کر رہا ہوں مطالعہ کر کے مزید. جب یہ جلد جس جلد میں یہ آئے گا، یہ غالباً 3ری جلد میں آئیں گی میری ثنائیات، امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث، اس کتاب کی جلد سوم 3ری جلد میں یہ آئیں گی. اس وقت تک تعداد بڑھ چکی ہوگی، بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی، میں نے سب نشان لگا رکھے ہیں. جن کی تحقیق و تخریج مکمل ہو گئی ہے، صرف ثنائیات امام اعظم ابو حنیفہ کی 254 ہیں. کتنی بولیے؟ 254 ہے. یہ مقام ہے ان کا حدیث میں، علم الحدیث میں. 254 ثنائیات حدیثیں ہیں جو 2 واسطوں سے صرف آقا علیہ السلام سے مروی ہیں. ان میں 219 مرفوع ہیں آقا علیہ السلام تک. 219 احادیث مرفوعہ ہیں، حضور علیہ السلام تک مرفوع ہیں، اور 35 ثنائیات موقوف یا مقطوع ہیں، جو میں نے عرض کیا صحابی اور تابعی سے. مرسلن روایت کی ہے، میں نے جو بتایا وہ بھی حجت ہوتی ہے، وہ بھی حجت ہے. تو کل تعداد 254 ہے امام اعظم کی ثنائیات کی. اب بتانا مقصود یہ ہے کہ امام اعظم جس زمانے میں ہوئے، اس زمانے میں تو نہ فتنہ وضع حدیث پیدا ہوا تھا اور نہ ضرورت پڑی تھی علم اصول حدیث اور علم الجرح و تعدیل کو مرتب کرنے کی. اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا دورہ ہو رہا ہے، صحیح مسلم کے مقدمہ میں خود فرماتے ہیں، امام محمد بن سیرین کا تابعی ہے، ان کا قول، اور آگے پھر جا کے کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ جس سے لے رہے ہو سند اور یہ جس سے روایت، فانظروا امن تاخذون دینکم، کس سے دین لے رہے ہو، یہ علم الاسناد یہ دین ہے. اس کے بعد امام ابن سیرین کا آگے بیان کرتے ہیں، وہ جو قول بیان فرما رہے ہیں یہ اپنے آخری زمانے میں جا کے بات کر رہے ہیں، تابعی ہیں آخری زمانے میں. قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ، یہ میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، اس کا عبارت مقدمہ امام مسلم کا، صحیح مسلم کا. فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، فرمایا کہ ہم تو نہیں پوچھتے تھے، لم یکونوا یسألون عن الاسناد، فرمایا ہمارے زمانے میں لوگ جب حدیث لیتے تو سند نہیں پوچھتے تھے. جو بات میں نے پہلے کہی، اب میں عبارت امام مسلم کی صحیح مسلم کے مقدمہ سے پڑھ رہا ہوں.
یہ باب ہے، مقدمہ صحیح مسلم کا باب نمبر 5 ہے، اور عنوان بنایا ہے باب بیان ان الاسناد من الدین وان الروایت لا تکون الا عن الثقات۔ یہ باب ہے، باب نمبر 5 مقدمہ میں۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 2 ہے، ویسے 27ویں ہے روایت کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں کہ ہم قال لم یکونوا یسألون عن الاسناد، یہ بات بڑی اہم ہے۔ کیوں امام شافعی اصول الحدیث میں سب سے پہلے مصنف اور مؤلف بنے؟ کیونکہ ان سے پہلے فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو اسناد پوچھتے ہی نہیں تھے، تو جب سند ہی پوچھنے کی ضرورت نہ تھی تو ایک اصول حدیث تو قائم ہی سند پر ہوتا ہے، سند کی خاصیتوں سے بحث کرتا ہے اصول الحدیث، اسناد کے خواص سے بحث کرتا ہے، اس کی کیفیت سے، اس کی کوالٹی سے بحث کرتا ہے۔ فرماتے اول تو ہمارے دور میں تو ضرورت ہی نہیں تھی، جب یہ فتنہ پیدا ہو گیا وضع حدیث کا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو پھر ہم نے اتنا کیا کہ ہم پوچھنے لگے، جب کوئی حدیث روایت کرتا تو کہتے تھے کہ رجال بیان کرو، تم نے کس سے سنی ہے؟ بس اتنا کچھ مطلوب تھا، کس سے سنی ہے؟ وہ جان لیتے تھے کہ کون فتنہ پرور ہے، وہ بھی آگے ابھی بات آ رہی ہے، انہوں نے اس کو بھی وضاحت کر دی ہے، کون معتبر اور معتمد ہے اور کون غیر معتبر اور غیر معتمد ہے، کون مقبول ہے اور کس کی بات یا روایت مردود ہے۔ بس اتنی بات تھی۔ سموا لنا رجالکم، نام پوچھتے تھے کس سے روایت لی ہے، اپنے رجال بتاؤ، اس سے آغاز ہوا۔ اور جن کے رجال ہی صرف 2 ہوں، تابعی اور صحابی، تو ان کا مسئلہ خود حل ہو گیا، جاننا چاہتے تھے کہ روایت کس سے لی ہے، اگر تبع تابعی آ گیا تو اس کی تحقیق کر لیتے تھوڑی سی۔ اور پھر فرماتے تو امام اعظم اس دور میں ہوئے جب یہ فتنہ پھیلا نہیں تھا، اور اس کے اسناد کے اوپر جرح و تعدیل اور اسماء و رجال کا علم بڑی تفصیلات کے ساتھ وضع کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی، اس لیے انہوں نے وہی کیا جو بعد ازاں امام بخاری نے کیا، حالانکہ ان کے زمانے میں تو ضرورت تھی، آپ نے تو تحقیق کر لی کہ جو احکام فقہ مرتب فرمائے امام اعظم نے اور حدیث روایت کی، ان میں خود تحقیق کر لی اور کئی حسب ضرورت ان احکام کی بنیاد اصولوں پر رکھ لی۔ یہ جو حدیثیں رفع یدین کی بھی ہیں اور ترک رفع یدین کی بھی ہیں، یہ رفع یدین آقا علیہ السلام سے کرنا بھی ثابت ہے، ابتدا کے علاوہ رکوع سے قیام میں، قومہ میں، پھر اٹھنے میں، وہ بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ جو فرق کیا کہ ترک کی لی اور رفع کی چھوڑ دی، یہ اصول حدیث کی بنیاد پر، یہ اصول وضع کیے تھے کہ کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے، یہ اصول حدیث ہے، اس کا زمانہ کا تعین کیا جائے، سند کی قوت کیا ہے، یہ گفتگو میں آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ اس میں امام اعظم کا ایک واقعہ، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کا ایک مناظرہ ہوا ہے علم الاسناد پر، وہ کوٹ کروں گا، مکہ معظمہ میں۔ تو یہ چیزیں وجود میں آ گئی تھی جتنی، تو وہ پھر امام اعظم انہی پر مدار رکھ کے احکام فقہ کو مرتب فرماتے تھے، اور ان کا ذکر پھر اصول حدیث کی کتابوں میں آیا ہے۔ امام حاکم نے اور دیگر ائمہ نے المدخل میں اپنی کتابوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بیان کردہ اصول حدیث بیان کیے ہیں، اصول حدیث بیان کیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی نے، امام جلال الدین سیوطی نے درست فرمایا کہ اول من دون العلم وہ امام ابو حنیفہ، پہلا شخص جس نے العلم کو یعنی حدیث اور اس کے اصولوں کو مرتب اور مدون کیا، وہ ابو حنیفہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں امام مسلم، امام محمد بن